السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ آج رات 12 بجے میں مر جاؤں گا۔ تمہیں میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں اپنی حکمت کے راز تمہیں سونپ دوں۔ حکیم صفدر نے انور سے کہا اور چند لمحے اس کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تمہارے کافی اصرار کے باوجود میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کہ مرنے والے مریضوں کا مجھے پہلے کیسے پتہ چل جاتا ہے، مگر یقین کرو اس وقت اگر میں تمہیں بتا دیتا تو یہ بات نہ صرف میرے مرنے کا سبب بنتی بلکہ تم بھی موت کے شکنجے میں جکڑے جاتے۔ حکیم صفدر نے کہا اور تکیے پر کونی ٹکاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انور اپنے ماضی میں گم ہو گیا۔ انور پہلے حکیم صفدر کا ہی شاگرد تھا۔ حکمت سیکھنے کا اس کو جنون تھا۔ حکیم صاحب کے مکتب میں روز سینکڑوں مریض آتے تھے، ان میں سے زیادہ تر شفا یاب ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھار درد سے تڑپتے ہوئے مریضوں کو بھی مکتب میں لایا جاتا، جن کا علاج حکیم صاحب اپنی خاص جڑی بوٹیوں سے کرتے، اور جب تک درد میں افاقہ نہ ہوتا انہیں مکتب پر ہی ٹھہرنے کا کہتے۔ مگر چند مریض ایسے ہوتے جن کو درد کش دوا دے کر گھر چلے جانے کا کہا جاتا۔ انور اس غیر مساوی علاج پر کافی حیران ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے حکیم صاحب سے پوچھ لیا، حکیم صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ مریضوں کو آپ جڑی بوٹیوں والی دوا دے کر رکنے کا کہتے ہیں، ان کا درد اور مرض ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ گنے چنے مریضوں کا آپ جڑی بوٹیوں سے علاج نہیں کرتے بلکہ انہیں درد کش دوا دے کر جانے کا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ حکیم صفدر اس کی اس بات کو سن کر مسکرائے اور پھر بولے، ان کا علاج میں تو کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا، موت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ہاں، مجھ سے جتنا ہو سکے میں ان کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا کہ وہ مریض مرنے والا ہے؟ انور حیرانگی سے پوچھتا تو حکیم صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی۔ وقت آنے پر سب سمجھ جاؤ گے، تمہارے تمام سوالوں کے جواب میں خود دوں گا، حکیم صاحب کہتے اور انور ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو جاتا۔ 10 سال کا عرصہ حکیم صاحب کے ساتھ گزارنے پر وہ خود اب مرض اور مرض کی دوا کے متعلق کافی کچھ جان چکا تھا، مگر ابھی تک اس کے ذہن میں موجود ایک سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ پھر ایک دن اس نے حکیم صاحب سے اسی موضوع پر کافی بحث کی کہ مجھے بتائیے، مرنے والے مریضوں کا وقت سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس بات پر حکیم صاحب نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ تب انور نے حکیم صفدر کو چھوڑ کر خود اپنے گاؤں میں مکتب کھول لیا۔ حکیم صفدر کے ہاں گزارے 10-12 سال اس کے کافی کام آئے اور اس کی حکمت کا ڈنکا نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ ساتھ والے کئی گاؤں میں بجنے لگا۔ مگر انور کا تجسس اب بھی برقرار تھا۔ اس نے اپنے طور پر اس سوال کے جواب کی کھوج کا سلسلہ جاری رکھا۔ حکیم صفدر کے مکتب سے مایوس لوگ جب اس کے پاس آتے اور اسے معلوم ہوتا کہ حکیم صاحب نے انہیں صرف درد کش دوا دی ہے تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر انہیں جڑی بوٹیوں سے بنی دوا دیتا، مگر اگلے دن اسے اس مریض کی موت کی اطلاع ملتی۔ پھر اس کی جدوجہد رنگ لائی اور اسے اپنے سوال کا جواب مل ہی گیا۔ آج کافی عرصے بعد اسے حکیم صفدر کی طرف سے بلاوا آیا تھا۔ گو وہ اس راز کو جان چکا تھا کہ حکیم صاحب کو مرنے والے مریضوں کی موت کے متعلق کیسے پتہ چل جاتا ہے، مگر پھر بھی اس نے مکتب کو تالا لگایا اور ایک رکشے پر بیٹھ کر حکیم صاحب کی طرف چل پڑا۔ چند ہی منٹوں میں وہ حکیم صاحب کے پاس موجود تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو، میں آج تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، حکیم صفدر نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ انور حکیم صاحب کی آواز پر سوچوں کے بھنور سے نکلا اور آہستہ آہستہ چلتا بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تم مجھ سے بدگمان ہو کر چلے گئے تھے، مگر جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ آج رات کے 12 بجتے ہی میں مر جاؤں گا، اتنا ہی مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر اس وقت میں تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے دیتا تو میرے ساتھ تم بھی مارے جاتے۔ انور حکیم صاحب کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم شاید اب بھی میری باتوں پر یقین نہیں کر رہے۔ میری مجبوری تھی کہ یہ راز میں صرف اپنی موت کے وقت ہی کسی کو بتا سکتا ہوں، اور وہ بھی اس آدمی کو جسے میں اپنے بعد اپنی حکمت کی گدی سونپوں، حکیم صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔
اب آپ مجھے یہ راز بتائیں گے تو بقول آپ کے میری جان کو بھی خطرہ ہوگا، پھر آپ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا تو حکیم صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہے۔ اگر اس سے پہلے میں تمہیں بتاتا تو میرے ساتھ تم بھی مرتے، کیونکہ جو وعدہ میں نے اپنے والد صاحب سے کیا تھا وہ ٹوٹ جاتا، اور ہاں، جو چیز میں تمہیں سونپنے والا ہوں وہ ایک راز ہے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک اپنی موت کو دیکھ نہ لو اس راز کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، ورنہ تم بھی مرو گے اور راز کو جاننے والا بھی۔ حکیم صفدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک اپنی موت کو دیکھ نہ لوں آپ سے ملا ہوا راز کسی پر ظاہر نہ کروں گا۔ انور نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ تم میری دی گئی حکمت اور پراسرار طاقت کی مدد سے بیماروں کی خدمت کرو گے۔ حکیم صفدر کے چپ ہوتے ہی انور کی آنکھوں میں دہشت سی پھیل گئی۔ وہ حکیم صاحب کے سر کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک کالی بھیانک پرچھائی تھی جو حکیم صاحب کے کندھوں پر سوار تھی۔ میرے بچے، کیا وہ پراسرار طاقت تمہیں نظر آ گئی؟ حکیم صفدر نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھا۔ جج جی حکیم صاحب، ڈرو نہیں، میرے مرنے کے بعد یہ تمہاری تابع ہوگی۔ جس مریض کے کندھوں پر تم اس کو دیکھو اس کو درد کش دوا دینا تاکہ اسے موت سے پہلے زیادہ تکلیف نہ ہو، اور ہاں، اس مریض کے مرنے کا وقت بھی یہ طاقت تمہیں بتائے گی۔ میری باتوں پر عمل کرنا اور اپنا وعدہ کبھی نہ بھولنا۔ اب تم جاؤ۔ حکیم صاحب نے اتنا کہہ کر گاؤں تکیے سے ٹیک لگا لی۔ انور وہاں سے اٹھا اور حکیم صاحب کے گھر سے نکلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ حکیم صاحب نے جان بوجھ کر اسے یہ راز بتانے میں دیر کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرنے سے پہلے انور ان جیسا حکیم بنے۔ اب جب ان کو اپنی موت کا علم ہو گیا تو ہر چیز سونپ دی، کیونکہ مرنے کے بعد ان کے کسی کام کی نہ تھی۔ انور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر حکیم صاحب سچ بول رہے ہیں تو جس آدمی کو انور نے حکیم صاحب سے یہ راز اگلوانے کے لیے بھیجا تھا اسے مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ تو ابھی تک زندہ تھا۔ جاوید انور کا دوست تھا اور جاوید کو ہپناٹزم میں کافی عبور تھا۔ وہ چند سیکنڈ کے اندر کسی بھی فرد کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے کنٹرول کر سکتا تھا۔ 2 دن پہلے ہی جاوید کو انور نے حکیم صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ جاوید نے آ کر اسے بتایا تھا کہ حکیم صاحب کو ہپناٹائز کرنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ حکیم صاحب کے پاس ایک غیر مرئی طاقت ہے جو مرنے والے مریض کے کندھے پر بیٹھی نظر آتی ہے، اور حکیم صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مریض مرنے والا ہے۔ یہ طاقت ان کے آباء و اجداد سے پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ انور کو جان کر حیرت ہوئی تھی۔ جاوید نے اسے بتایا تھا کہ وہ صرف اتنا ہی اگلوا سکا ہے کیونکہ حکیم صاحب ٹرانس سے باہر آ گئے تھے۔ ایک بھیانک خیال کے تحت انور نے اپنا رخ جاوید کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جاوید کے دروازے پر کافی دستک دینے کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے گاؤں کے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ جاوید کی لاش اس کے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کے ناک اور کانوں سے خون بہہ کر جم چکا تھا۔ اسے بہت زبردست ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اگلے دن انور کو حکیم صاحب کی موت کا بھی علم ہوا۔ وہ ٹھیک رات کے 12 بجے ہارٹ اٹیک آنے سے مر چکے تھے۔ ان کے ناک اور کان سے بھی ویسے ہی خون نکلا تھا جیسے جاوید کے ناک اور کان سے نکلا تھا۔ انور کو صبح سے ہی اپنے کاندھے کچھ بھاری بھاری لگ رہے تھے۔ شام ہوتے ہی کاندھوں پر بوجھ کا اضافہ ہو گیا۔ وہ منہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھسا تو باتھ روم کے آئینے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ ایک بھیانک کالی پرچھائی اس کے کندھوں پر براجمان تھی۔